بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعۃ عاملۃ ناصبۃ تصلی نارا حاملۃ لیس لهم طعام الا من ضریع لا يسمن ولا یغنی من جوع وجوہ یومئذ ناظرۃ لسعیہا راضیۃ فی جنۃ عالیۃ لا تسمع فیہا لاغیۃ فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر۔ میرے بھائیو، الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز مومن کی معراج ہے۔ لو نظر من السماء نار لما نجعلها رجال المساجد، اگر آسمان سے آگ کی بارش ہو تو سوائے مسجد والے کی کوئی بھی نہ بچے۔ قرآن میں ذکر ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَکُونُوا مِنَ الْمُشْرِکِینَ، اے لوگوں نماز پڑھو اور مشرکوں میں سے نہ ہو جانا۔ محرم الحرام کا مقدس مہینہ ہے۔ اللہ جل شانہ نے کائنات کا آغاز محرم میں کیا اور اس کا اختتام بھی محرم میں ہوگا۔ یہ 10 محرم جو ہے اتنا مقدس ہے۔ آدم علیہ السلام کی توبہ کو اللہ نے قبول کیا، یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا، اور جس دن حضرت ابراہیم کو آزادی دی آگ سے، وہ بھی 10 محرم کا دن تھا، اور قیامت کا دن بھی یوم عاشورہ ہوگا۔ اور یہ چیزیں ابھی آج نہیں، ہزاروں سال سے چلی آ رہی ہے۔ سب کو پتا ہے اس چیز کا کہ 10 محرم الحرام کو ہر بڑا جو بھی واقعہ دنیا میں رونما ہوا وہ 10 محرم کو ہوا، اور امام پاک کی جو عظیم قربانی ہے جو دین حق کے لیے ہے، فرمایا کہ لا تلبسوا الحق بالباطل، کہ باطل کو حق کے ساتھ نہ ملایا جائے۔ تو جب کائنات کا نظام اس طرح سے چلے کہ حق کے مقابلے میں باطل کھڑا ہو جائے، تو پھر حق کے لیے گھر سے نکلنا پڑتا ہے۔ پتا چلے کہ تمہارے اوپر ایسے حکمران وہ نامزد ہو گئے جن کا کردار انبیاء کے صحابہ سے، خلفائے راشدہ سے نہیں ملتا، تو پھر امام حسین اپنے بچوں کو لے کر، اپنے جگر گوشوں کو لے کر، اپنی مستورات کو لے کر، اور پورے جتنے بھی لوگ تھے، عبداللہ ابن جعفر کے علاوہ، محمد بن حنفیہ کے علاوہ، اس وقت میں آل رسول کے جتنے بھی لوگ تھے اہل بیت کے، وہ سب کے سب اس امام پر، اس امت پر ایک ایسا بندہ خلیفہ بننے والا ہے جو کہ اس قابل نہیں ہے کہ جو قرآن سنت کے مطابق فیصلہ کر سکے۔ تو بھائی یہ کون سی آدمی کہتا ہے؟ یہ غلط بات کہتے ہیں کہ 2 شہزادوں کی لڑائی ہے۔ یہ غلط کہتے ہیں کہ حسین سیاست کے لیے گیا تھا، حسین روایت کے لیے گیا تھا، یا حسین امامت کے لیے، حکمرانی کے لیے گیا تھا۔ وہ تو صرف ایک راستہ، آئینہ دکھانے گیا تھا تمہیں، صرف یہ چیز دکھلانے کے لیے گیا تھا کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے۔ اور پھر مراد آئی۔ اب دیکھو نا، خط لکھے، جن لوگوں نے خط لکھے کوفہ کے لوگ تھے۔ اب ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی جنہوں نے بلایا انہوں نے تو کوفے میں بھی داخل نہیں ہونے دیا۔ بھائی کوفہ کا راستہ کدھر ہے، کربلا کا کدھر ہے؟ جاؤ جا کر پٹی بھرو جا کر
کہ کوفہ کے اندر وہی لوگ جو گھر سے نکلے جگہ جگہ پر جن کو روکا گیا، جن کے لیے بڑے بڑے بزرگ حضرت عبداللہ ابن زبیر دعا کرتے ہیں، عبداللہ ابن عباس دعا کرتے ہیں، عبداللہ ابن جعفر دعا کرتے ہیں کہ اللہ کے حوالے آخری دور پر ایک صحابی رسول ہے جو حسین مبارک کے قدموں میں پڑ گیا کہ مت جاؤ، فرمایا مجھے مت روکو، میرے باپ علی نے بتلایا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ کعبۃ اللہ میں ایک بکری ذبح ہوگی اور کعبۃ اللہ کی بے حرمتی ہو گئی، یہ نہ ہو کہ میں واقعی ایسا کر دوں، ایسا معاملہ پیدا ہو جائے، کیونکہ واقعات اب ہونے تھے، واقعات کا تو پتہ اس وقت ہی چل گیا تھا جب حضرت امام علی نے مدینے کو چھوڑ کر کوفہ کو دارالحکومت بنایا تھا، یار امن نہیں رہے گا، لیکن اس کے باوجود خاندان رسول نے قربانیاں دی، خاندان رسول کا ایک ایک فرق دین کے لیے مٹ گیا، لیکن دین پر آنچ نہیں آنے دی۔ حضرت عثمان ذوالنورین اپنے دور میں، اس وقت کے دور میں 1,00,000 سپاہ تیار ہو کر مدینے کے اندر جنگ برپا ہو سکتی تھی لیکن نہیں کی۔ اسی طرح سے امام حسین بھی ان کو پتہ چل گیا تھا کہ اب وہ وقت آ چکا ہے کہ پوری دنیا کے اندر لوگوں کو امیر کے لیے، امیر المومنین بنانے کے لیے سوائے حسین کے کوئی نظر نہیں آئے گا، اس لیے مدینہ پاک کو چھوڑنا پڑا۔ کہ اگر میرے ساتھ کوئی ایسی بات ہوتی ہے تو حرم رسول کی، بارگاہ رسول کی بے حرمتی نہ ہو۔ بھائی یہ وہ گھر ہے قربانیاں دینے والا، ایک ڈبہ کو نہیں دیتا، ایک ڈبہ، لیکن یہ وہ سخاوت والا گھر ہے کہ 25 لاکھ مربع میل کا علاقہ حضرت حسین نے حوالے کر دیا تھا میرے شام کے، تمہیں تو ایک ڈبہ بھی نہیں دے سکتے۔ وہ ان کی اتنی بڑی سخاوت، یہ تھی دنیا کی سخاوت۔ آگے چلو، جان چاہیے، اسلام کیا چاہتا ہے؟ اسلام تم سے تقاضا کرتا ہے، حق کا تقاضا کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ تمہیں آزمایا جائے گا مال سے، تمہیں آزمایا جائے گا نفس سے، جانوں سے، تمہارے بہن بھائیوں سے، بیٹیوں سے۔ کیا حسین علیہ السلام اب جن چیزوں کا ذکر اللہ کرتا ہے، یہ ساری قربانیاں قرآن کی اس تفسیر کا، قرآن کی اس آیات کا مظاہرے فطرت میں اگر کوئی ہے تو وہ امام حسین ہے جس نے ساری قربانیاں دھرتی پر دی۔ بھائی نفر گھر بار کس نے چھوڑا؟ مکہ چھوڑا تھا۔ جب نبی پاک نے تو بار بار دیکھتے تھے کہ اے مکہ تو مجھے جان سے عزیز ہے لیکن تیرے باسی مجھے رہنے نہیں دیتے۔ بھائی علاقے بڑے، انہوں نے تو مکہ چھوڑ دیا، نانا کا روزہ چھوڑ دیا، یہ تو ساری جتنی بھی آپ افسوس کی بات کریں، یہ تو افسوس زدہ جس کو کہتے ہیں کہ سب سے بڑا تباہ کن مرحلہ تھا روضہ رسول کو چھوڑنا حسین کے لیے، لیکن حسین جانتا تھا کہ اب وہ وقت آ رہا ہے کہ جو میرے نانا نے بات کی تھی کہ ایک وقت آئے گا حسین، ساری دنیا ایک طرف ہوگی، ایک طرف حسین ہوگا، اس کی آگ ہوگی۔ اے کربلا کی خاک پہ سے سان کو لگول، تڑپی ہے تجھ پہ لاش جگر گوشہ بطول۔ حسین کے خون سے تیری پیاس بجھ گئی، سیراب کر گیا تجھے خون رگے رسول، کرتی ہے پیشاب بھی شہادت حسین کی، آزادی حیات کا یہ سرمدی اصول، چڑھ جائے کٹ کے سر تیرا میرے کی لوگ کا، وقت کے جدیدیت کی عطا نہ کر قبول۔
اگر وقت کا یزید جتنا بھی بھاری ہے اس کی اطاعت مت قبول کر۔ بھائی دیکھو جس کے سامنے وہ پاک بیویاں، ایک بات میں کہتا چلوں کہ قصہ ختم ہوا، بعض لوگ کہتے ہیں بھائی میں اس چیز کو تسلیم نہیں کرتا کہ چادریں چھین لی گئی، چادروں سے ساتھ ننگے ہو گئے، اور نہیں، اور اللہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بندے سجامہ وضع کا ربوں کا وما کرا، کہ اے نبی میں نے تجھے تنہا نہیں چھوڑا، اور نبی جس کو تنہا نہ چھوڑو ان کی اہل بیت کو تنہا کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی، اللہ تعالیٰ سبھی کی چادروں کو سلامت رکھے۔ بھئی اثر تو اللہ ہی جانتا ہے نا، لیکن پھر بھی جو چیزیں مشہور ہو جاتی ہیں نا اس میں کوئی نہ کوئی صداقت ہوتی ہے، کہ خیموں کو آگ لگائی گئی، وہ بعض لوگ کہتے ہیں اس لیے آگ لگائی گئی کہ جو یزید نے خط لکھے تھے وہ پکڑنے تھے، نہیں، یہ بھی ہے کہ وہ اصل میں دشمنی، جب ابن زیاد کو آرڈر ملا کہ اس طرح سے کر، نعمان بن بشیر کو معذور کر دیا گیا، فرمایا اس نے کہ ابن سعد جو ہے وہ بار بار رکاوٹ بن رہا ہے، وہ نیگوشیشن رکھتا ہے، ڈائلاگ کر رہا ہے، 3 دن تک روک کے رکھا ابن سعد نے کہ یہ معاملہ ٹل جائے، لیکن شمر نہیں نے خط لکھا ابن زیاد، اور ابن زیاد نے سخت آرڈر بھیجا شمر کو دے کر کہ اگر ابن سعد تجھ سے کام یہ نہیں ہوتا تو کمان کسی اور کے حوالے کر۔ بھائی یہ تو بات ایسی نہیں ہے، یہ ایسا خونخوار درندہ تھا کہ جس نے جس کے ہوتے ہوئے وہ ایسا خونخوار درندہ کہ 70,000 افراد کے سامنے یہ 70 آدمی آئے تھے، ان لوگوں نے لبادہ پہنا ہوا تھا، ان لوگوں نے مسلم بن عقیل کو چھت سے ایسے سلام دیکھ کر ان کو شہید کیا، ان کے بچے محمد ابراہیم کو نہر کے کنارے سے قتل کر کے پورے کوفہ کے اندر ان بچوں کو نیزوں پر لٹکا کر ان کی تشہیر کی۔ یہ صرف یہ نہیں کہ قتل حسین کے بعد آل حسین کے ساتھ یہ معاملہ ہوا، بلکہ اس سے پہلے محمد اور ابراہیم کے سروں کو بھی ابن زیاد نے وہاں پر پورے کوفے کے اندر بچوں کے ساتھ تشہیر۔ یار بندے کے ساتھ دشمنی ہوتی ہے، لڑائیاں ہوتی ہے، لیکن یہ کہاں کا اسلام ہے، یہ کہاں کا دین ہے کہ تم نماز بھی پڑھتے ہو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ یہی تو حسین نے فرمایا تھا پہلے خطبے میں، فرمایا کہ لوگوں اب جو تم لوگ میرے خلاف ہو، محاذ لے کر کھڑے ہوئے ہو، بتاؤ مجھے بلایا کس نے تھا، کس نے دعوت کی، کہاں ہے سلیمان ابن سرد، کہاں ہے مختار، بھائی کہاں سے نظر آتے؟ فرمایا یہ اتنا کچھ، فرمایا قطبہ بن عثمان کو بلاؤ، یہ تھیلا پھینکا، سارے مکر گئے، کہتے ہم نے کوئی خط نہیں لکھا، نہ ہم نے بلایا، اے حسین ہم تجھے جانتے ہی نہیں، تو کون ہے؟ بھائی 76,000 لوگ تھے کوفے کے، جن میں بعد میں 4,000 افراد نے توبہ کر کے ابن زیاد کے ساتھ لڑائی کی، مختار نے ان کو قتل کیا، 4,000 تو وہ تھے، بقایا سارے بھاگ گئے۔ تو بھائی ہمیں کہنا پڑے گا کہ جس کو دھوکے سے کوفہ بلایا گیا، جس کے بچوں کو پیاسا رلایا گیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سارا۔ یار اتنا تو ہو جاتا نا، وہ یار کتنی بڑی فوج، یہ میں مسجد بیٹھا ہوں، یہ میں اکیلا ہوں، کوئی آدمی آئے کہے کہ پکڑو اپنے خطیب کو، یار 10 بندے بھی اٹھیں گے،
اور ابن زیاد کے ساتھ اگر 70 بندے تھے تو ایک 76 لاکھ میں 50,000 بھی ضرور تھا. بس وہی ہے نا، وَيَا يُؤْثِرُ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اپنی جانوں کو ترجیح دیتے ہیں. وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جو اپنی جانوں کو ترجیح دیتے ہیں دین پر وہ کامیاب ہے. تو یہی معاملہ ہے کہ حسین پاک اللہ تعالیٰ کے دین کو بلند کرنے کے لیے گئے. سیدہ زینب ساتھ ہے، سیدہ روات، جو بھی سیدہ رقیہ، سیدہ زینب سید ام کلثوم، غازی عباس، بھائی وفا کا پترا بیٹا قاسم جوان، جس کو اس طرح سے مانا تھا پیار سے محبت سے، جب گئے دشمن کے مقابلے میں امام حسین کسی لاشے پر نہ روئے، لیکن جس وقت قاسم کا لاشا دیکھا تو ڈگمگا گئے. وَمِنْهُمْ مَنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنتَظِرُ. اے بیٹا قاسم، آج بتلا تیرا باپ آج ہوتا تو کیا کرتا. میں آج اس طرح سے کھڑا ہوں کہ دشمن میرے زیادہ ہو گئے تو کوئی نظر نہیں آتا. جب اپنوں نے بے وفائی کر دی تو کہاں سے تمہیں کامیابی ملے گی؟ کہتے کامیابی چاہتے ہو تو اپنے اندر سے پہلے منافقوں کا کلاکما کرو. مسلمان جب بھی مارا جب منافقوں کی وجہ سے مارا. اور یہی وہ لوگ تھے غدار بن کر، اور کم از کم امام حسین کو بلایا تھا کوفے کے اندر طاقت ہونے دیتے. میرا ایک سوال ہے، چلو مر جاتے کچھ نہیں ہوتا، لیکن وہی لشکر جنہوں نے بلایا تھا ان کے 40 بڑے سردار، انہوں نے تلواریں دے کر ابن زیاد سے سونا لے کر حسین کے مقابلے میں 20,000 فوج کو دی. بھائی یہ کو مقابلہ تھوڑا تھا. حسین لڑنے کے لیے جاتا تو بچیوں کو ساتھ لے کر جاتا. حسین علی اصغر چھوٹا سا بچہ جو ہرملا کے تیر کا شکار ہوا، اور دنیا تو روتی ہے. اب سارے مقام شہادت پر تھے، سارے مقام شہادت پر. حبیب ابن مظاہر اور بالجزیر، اس کے بعد عبد الرحمن بن عقیل مسلم بن عقیل کے بیٹے نواسی جو بھی ہے، علی اکبر کا جوان لاشا کرتا. اب یہ تو بچہ چھوٹا سا تھا، علی اصغر کچھ بھی نہیں مانگ سکتا تھا. تو اللہ نے بہانہ بنایا، فرمایا کہ حسین ایسے کر، میں شہادت کا رتبہ دینا چاہتا ہوں علی اصغر کو بھی. اس کو اٹھا کر کہے کہ یہ تو بچہ ہے، اس کے ساتھ تو کوئی دشمنی نہیں ہے. وہ بچہ جو کھڑا کیا حسین کے تو نبی ہلے تھے، ہرملا کا تیر آیا اور علی اصغر کے اس طرح سے گردن میں. وہ جو حوض کوثر کے مالک تھے اس طرح سے پیاسے مارے گئے. کہتے قدموں میں اسماعیل کے آب زمزم تو بہہ گیا، خالی پڑا رہا ہے پیالہ حسین کا. تو بھائی یہ وہ بات ہے، غازی عباس ہے گئے وفا کا پترا اٹھائے، ابھی بھر رہے تھے پانی کے اندر. جب ہاتھ رکھا، ہاتھ رکھنے کے بعد منہ کو لگانے لگے تو حسین کی، علی اصغر کی اور سکینہ صغریٰ کی پیاس یاد آئی. کہنے لگے پانی کے قریب نہ جانا. مشک کو اٹھایا، لیا کاندھے پر، پیچھے سے مارا کسی نے تیر، ادھر سے گر پڑا. پھر بھاگے، گھوڑا ہے گھوڑا، ادھر تیر مارا، ادھر جب بار پڑا تو کیا ہوا یہ بھی معلوم پڑ گیا. پھر امام عباس نے کیا کیا، اپنے دانتوں میں مشکیزے کو لے لیا کہ چلو اب میں پہنچ جاؤں گا، لیکن اب بیلنس تو ہے نہیں ہے. گھوڑا تیزی سے بھاگ رہا ہے، دایاں بازو نہیں ہے، بایاں بازو نہیں ہے. تو گھوڑا جب بھاگ رہا تھا، گھوڑا جب بھاگا بیلنس ہے نہیں، پیچھے سے ایک اور مرتد کا تیر آیا اور غازی عباس کے پیچھے آ گیا.
یہ ہے تو منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين ولنبلونكم والشمس وضحاها والقمر اذا طلعها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس ما سواها فالهمها فجورها وتقواها الشمس کی قسم، ضحیٰ کی قسم، قمر کی قسم، طلع کی قسم، کامیاب ہوا جس نے اپنے نفس کو پاک کیا، تو حسین سے بڑھ کر نفس کس نے پاک کیا؟ نبی علیہ السلام کہتے ہیں یا اللہ مجھے شہادت کی موت دے، تو اللہ تعالیٰ نے الحسین منی وانا من الحسین صراط الشہادتین، شہادت العزیز محدث دہلوی لکھتے ہیں کہ پیغمبر اعظم کو اللہ تعالیٰ نے یہ جو بات ہے الحسین منی وانا من الحسین، تو اللہ تعالیٰ نے امام حسین کو اس طرح سے شہادت دے کر پیغمبر کو شہادت کے درجے میں رکھا۔ تو امام حسین کی شہادت اصل میں شہادت مصطفیٰ ہے، اور شہادت مصطفیٰ پوری امت کی قربانی ہے۔ یہ سلا دیا ہم نے جس نے پوری امت کو آگ سے بچایا، ان کے گھر والوں کو، ان کے خیموں کو آگ لگا دی، یہ ہم نے سلا دیا۔ جو مرخ لکھے گا صحیح لکھے گا، اس میں کوئی فرقے کا تعلق نہیں ہے کہ وہ شیعہ ہے کچھ بھی تھا، نہیں، وہ سارے لوگ ہی مسلمان تھے۔ تو اللہ سے یہی دعا ہے کہ مالک ہم نے وہ جرم کیا، اے مالک کروڑوں بار ہم تجھ سے یا اللہ معافی مانگتے ہیں، 1,24,000 پیغمبروں کے طلبوں کی ہم یا اللہ ان کی خاک سے معافی مانگتے ہیں کہ یا اللہ جو کچھ بھی کربلا میں ہوا یا اللہ معاف فرما دیا۔ یا اللہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جو مدد کرنے والا ہے، مدد دینے والا ہے، تعاون کرنے والا ہے، صغیرہ کبیرہ بھی تعاون کرنے والا ہے، قتل کے اندر آرڈر دینے والا ہے، سبھی پر اللہ اور اس کے رسول کی لعنت۔ اللہم صلی علی محمد۔